غنی خان نے مینا اور حسن یعنی عشق اور حسن پر ایک چھوٹی سی معنوی نظم لکھی ہے کہ عشق کتنی بڑی نعمت ہے اور حسن کی کیا حقیقت ہے۔ تو غنی خان فرماتے ہیں کہ ستورت آسمان کے یا ورز اوے ہلال، آسمان میں ستاروں سے ایک دن ہلال یعنی چاند نے کہا خدائے ادم لمین ورکڑا مونگل تش جمال۔ اللہ تعالی نے آدم کو عشق کی دولت سے نوازا اور ہمیں صرف حسن دے دیا۔ پھر ہلال یعنی چاند کہتا ہے زب پخندہ ورکم دخپل خیش دکمال، میں بڑی خوشی سے اپنے کمال کا حسن دے دوں گا۔ کس چیز کے بدلے میں؟ مالا کیو ساس کے من راکی سوک پسوال، اگر مجھے عشق میں سے ایک قطرہ یعنی مجھے عشق کی دولت سے ایک قطرہ اگر کوئی دینے پر راضی ہو تو میں اپنا سارا حسن دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ من حقیقت حسن ساید حقیقت دا، عشق حقیقت ہے۔ حسن کیا ہے؟ حسن حقیقت کا سایہ ہے، حسن عشق کا سایہ ہے۔ کیا فرق ہے عشق اور حسن میں؟ کہ عشق حقیقت ہے اور حسن اس کا سایہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ پھر بھی اچھی بات ہے، لیکن چاند مزید بتاتا ہے کہ حسن لزوال شتا مینا نہ لری زوال، حسن زوال پذیر ہے۔ حسن کے لیے اللہ تعالیٰ نے زوال کو مقدر کیا ہے، جبکہ عشق لازوال چیز ہے۔ اب اس چھوٹی سی نظم کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ غنی خان ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان پر کتنا کرم کیا، اور وہ کرم کیا ہے۔ دیکھیے مخلوق میں، کائنات میں چاند اور ستارے کتنے خوبصورت ہیں، مگر چاند اور ستارے یہ رشک کرتے ہیں کس پر؟ انسان پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی انسان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس محبت کرنے کی وجہ سے انسان میں بھی اللہ تعالی نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بھی محبت کے بدلے میں اللہ کو محبت دے، یہ بھی محبت کرے۔ کوئی مخلوق محبت نہیں کرتی، انسان انس محبت سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ انس کا مقصد کیا ہے؟ محبت۔ تو انسان کیا بنا؟ محبوب اور محب، یعنی محبت کرنے والی مخلوق۔ انسان وہ مخلوق ہے جو محبت کر سکتی ہے، محبت کرتی ہے، اور محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے۔ یہ جو محبت ہے کہ یہ بھی اللہ کی محبت کے بدلے میں اللہ سے محبت کرتا ہے اور کر سکتا ہے، تو اسی محبت نے انسان کو کیا بنایا؟ لازوال بنایا۔ ساری چیزیں کل من علیہا فان، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور پھر کسی چیز کا وجود نہیں باقی رہے گا۔ لیکن انسان کے لیے زوال نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ انسان کے لیے کیا ہے؟ انتقال ہے۔ جو مر جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ فنا ہو گیا، یہ فنا نہیں ہوا، اس کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی محبت کے لیے خاص فرمایا کہ میری محبوب مخلوق
کون سی ہوگی؟ انسان. تو صرف محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری کائنات پر فضیلت دے دی ہے. انسان کو جو فضیلت اور برتری حاصل ہے، اور اس دنیا کا جو خلیفہ بنا ہوا ہے، یعنی اللہ کا نائب، کس نعمت کی برکت سے؟ محبت کی برکت سے. تو محبت کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو نعمت کسی مخلوق کو لازوال بنا دے، اس نعمت کی کتنی قدر ہونی چاہیے. کیونکہ اسی نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اور پوری کائنات کو انسان کا غلام بنایا ہوا ہے. کیونکہ انسان کائنات میں محبوب ہے کس کا؟ اللہ کا. اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے بادشاہ ہیں. تو بادشاہ کا محبوب کیا ہوتا ہے؟ جیسے محمود غزنوی کا جو محبوب تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ایاز. وہ محمود غزنوی کی بادشاہت اس کی مٹھی میں تھی، اس کی مٹھی میں تھی، اور وہ تقریباً بادشاہ تھے ایاز. کیوں؟ اس لیے کہ ایاز محبت کرتا تھا محمود غزنوی سے، اس لیے ایاز کو ہر وزیر پر فوقیت حاصل تھی. تو یہ صفت کہ انسان اللہ کا محبوب ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا خطاب ہے کہ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، انسان اس کا محبوب ہے. تو جب بادشاہ کے محبوب انسان ہے تو پھر ساری چیزیں انسان کی کیا بنی؟ ماتحت، ملازم اور غلام بن گئی اور خادم بن گئی. اسی لیے غنی خان نے حسن اور عشق میں کیا تمیز کی اور کس چیز کو فوقیت دی؟ عشق. اب یہی عشق جب انسان اللہ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق پر فوقیت عطا فرماتے ہیں. لیکن جب یہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سے بدتر مخلوق بن جاتی ہے، سب سے بدتر مخلوق بن جاتا ہے یہ انسان. تو مقصد یہ ہے کہ جو دولت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا استعمال ہم جانیں اور اس کا استعمال صحیح جگہ پر ہم کر لیں. ورنہ جو انسان محبت اور عشق سے محروم رہ جاتا ہے وہ پھر افضل مخلوق نہیں بن سکتا.